ٹریفک وارڈنز کے لیے سزا اور جزا کا نظام تیار کر لیا گیا ہے. کارکردگی جانچنے کے لیے پوائنٹ سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے سی ٹی او لاہور کو. بالکل صحیح. اور پوائنٹ سسٹم کی اگر ہم بات کر لے جائیں تو اس پہ کارکردگی کو جانچتے ہوئے ہر ماہ انعامات دیے جائیں گے. شہریوں کی مدد، فرض شناسی، ذمہ داری اور ٹرن آؤٹ، یہ ہیں وہ تمام ایریاز جس پہ پوائنٹس ملیں گے. ناروا سلوک، غیر حاضری، فرائض میں عدم دلچسپی پر پوائنٹس کم ہوں گے. اچھی شہرت، فرض شناسی، بہتر ٹرن آؤٹ پر 5 پوائنٹس ملیں گے. بالکل ایسے ہی کٹیں گے کس پہ بھلا ہم صاحب؟ فرائض میں ذمہ داری پر بھی جو ہے نا وہ 5 اور اوور آل کنڈکٹ پر بھی 5 پوائنٹس ملیں گے. اور کٹیں گے کن باتوں پر کہ جی آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، آپ چھٹی کر رہے ہیں، پھر آپ 4 چھٹیاں کر رہے ہیں تو اس پر کتنے پوائنٹ ہوں گے. پھر آپ کو اس گریڈنگ سے نکال بھی دیا جائے گا. گمشدہ اشیاء کی جو واپسی پر ہے 10 پوائنٹس ملیں گے. تو یہ پوائنٹ سسٹم جو متعارف کروایا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سے کیا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد صاحب سی ٹی او لاہور موجود ہیں. سی ٹی او صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز آئے. یہ جو پوائنٹ سسٹم ہے یہ کیوں نافذ کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ نافذ اس لیے کیا جا رہا ہے جی، کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی معاشرے کی ہم مثال لے لیں کہ جب تک سزا اور جزا کا، جس طرح آپ نے بات کی، صحیح نظام نہیں ہوگا، اور یہ بیسیکلی اٹس اے پرفارمنس اپریزل سسٹم، ایک پرفارمنس اپریزل میکنزم ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں آپ اس کو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کہتے ہیں، KPIs. تو میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی ٹف چیلنجز ہیں ہمارے، بڑی مشکل حالات میں ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں ٹریفک وارڈنز. تو آلریڈی ہم لوگ ان کو آئی جی آفس میں ملتا ہے، کیش ریوارڈ بھی آتا ہے. وی ڈو اپریشیٹ دیئر گڈ پرفارمنس. اس کے بعد کوئی کام اچھا نہیں کرتا تو شو کاز نوٹسز بھی دیے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے کہ ان کی جو ایک موٹیویشن ان میں آئے اور ایک ولنگ ان کی ایک اوبیڈینس ہو اور اچھے طریقے سے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہ سسٹم بنایا. بیسیکلی اٹ واز فوکسڈ آن دی اسٹاف وچ از ورکنگ ان دی فیلڈ، جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، مٹی، گرد و غبار ہے، پلیوشن ہے، اور ٹائمنگز ان کی اس طرح کی ہیں. اٹس اے ویری ٹف ڈیوٹی وچ دے پرفارم. تو ان کے مورال کو ریز کرنے کے لیے واٹ وی ڈڈ واز کہ ہمارے سارے آفیسرز وی سیٹ ٹوگیدر جو ٹریفک میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور مجھے سے پہلے پشاور میں بھی آئی اسٹیڈ SSP ٹریفک کافی سال ہو گئے، تو آئی ہیڈ این ایکسپیرینس. تو میں نے یہ کیا کہ ان کے ہم نے KPIs بنائے، ایک پازیٹیو انڈیکیٹرز اینڈ نیگیٹو انڈیکیٹرز. پازیٹیو انڈیکیٹرز بہت سارے آپ نے بتا دیے. تو میرا یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ گھوڑے اور گدھے کی تمیز کریں کہ اس میں جو اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور اس میں ہماری جو پنچ لائن ہے دیٹ از ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، سو سیٹ پرسنل ایگزامپل. ہم لوگ بیسٹ پرفارمرز نکالتے ہیں. میری کوئی 3300 کے قریب 3400 کے قریب لگ بھگ اسٹرینتھ ہے. اس میں سے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ KPIs بنائے ہیں. جو لائسنسنگ سینٹرز میں کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس جانچنے کا علیحدہ میکنزم ہے. جو ٹکٹنگ سٹاف ہے، جہاں پہ آپ چلان کے بعد ڈاکیومنٹس ریٹریو کرنے جاتے ہیں، وہاں ڈیٹا پنچنگ ہوتی ہے، وہاں ہماری لیڈی ٹریفک وارڈنز ہیں، ہمارے ٹریفک اسسٹنٹس ہیں. ان کے ہم نے پورے ایک سسٹمس ہم نے وضع کیا ہے. اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان میں ایک سینس آف پرائڈ آ رہی ہے ہمارے لڑکوں کے اندر. وہ ٹرن آؤٹ اپنا اچھا کر رہے ہیں، اپنا اخلاق ان کا بہتر ہو رہا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کی تصویریں جب اب بیسٹ ہم نکالتے ہیں. میری 2 ڈویژنز ہیں یہاں پہ ٹریفک کی، سٹی ڈویژن اینڈ صدر ڈویژن. اس کے بعد 10 سرکلز ہیں ہمارے ٹریفک کے وچ آر سپروائز بائی DSP. تو ہر سرکلز میں سے ہمارے پاس نام آتے ہیں. ہمارے پیٹرولنگ آفیسرز، ان کے KPIs علیحدہ ہیں. ان کی تصویریں ہم پینافلیکس بنا کے اس کے اوپر لگاتے ہیں. بیسٹ ہمارا سینئر ٹریفک وارڈنز، ٹریفک اسسٹنٹس، اور ان کو ہم تمام پبلک پلیسز پہ لگاتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو تشہیر کرتے ہیں. تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نیکسٹ منتھ اٹس اے منتھلی پرفارمنس اپریزل میکنزم، کہ نیکسٹ منتھ ہماری تصویر اس کے اوپر لگے اور ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. اس سے ان کی جیسے کہنا چاہیے ترقی بھی ہوگی ایسے پوائنٹس ملنے سے؟ یہ بتا دیجیے گا کہ پوائنٹس تو مل گئے، کسی نے اگر بہت اچھے پوائنٹس لیے تو جیسے کہتے ہیں پروموشن میں، ترقی میں بھی اس کا کوئی کنٹریبیوشن رول ہوگا؟ انسینٹیوز. میں انسینٹیو آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن اور سینس آف پرائڈ سے زیادہ کوئی اچھی اکنالجمنٹ ہو نہیں سکتی. کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ پیٹ کر دیں، جو غلط کام کر رہا ہے ان کو بھی احساس ہوتا ہے ہم اچھا کام کریں تو وی آر بینگ ریکگنائزڈ، آور ایفرٹس اینڈ آور سروسز آر بینگ ایکنالجڈ. اس میں پروموشن میں آبویسلی کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں ان کے ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے جو CPO کے اندر سینٹرل ڈیٹا بیس ہماری ہے، ہمارے پاس بھی ایکسیس ہوتی ہے. وہاں پہ ان کی گڈ انٹریز اینڈ بیڈ انٹریز آلریڈی جاری ہیں. جو شو کاز نوٹسز دیے جاتے ہیں وہ جا رہے ہیں. اس میں ایک چیز اچھی ہو گئی ہے کرنے کے بعد کہ ہمارے ٹریفک وارڈنز بیونڈ دی کال آف دیئر ڈیوٹی وہ بہت ساری امانتیں مل جاتی ہیں، والٹس مل جاتے ہیں، گرے ہوئے موبائل فونز مل جاتے ہیں، یا کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ اچھی انہوں نے جا کے ان کی مدد کر دی، 1122 کو کال کیا.
یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں, ان کے بھی ان کو وہ پوائنٹس ملتے ہیں. پوائنٹس کہہ لیں یا ایک ان کا اوور آل جو نیگیٹو انڈیکیٹرز ہیں اس میں سے نکلتے ہیں, تو ایک ہمارے پاس فیئر آئیڈیا آ جاتا ہے کہ who is who and who is doing what in the field. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹس مل رہے ہیں, انسینٹیوز ملیں گے, پوائنٹس گھٹ رہے ہیں, اس کے بعد ایکشن کیا ہوگا؟ جی ہاں, ایکشن یہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پوائنٹس مل رہے ہیں اس میں جو ہمارے بیسٹ پرفارمرز نکلتے ہیں ایوری منتھ, تو ان کو CC3 میں دیتا ہوں اور ان کو ہینڈسم کیش ریوارڈز بھی are giving. تو وہ ان کو ایک انسینٹیو ہے. دوسرا, آپ کرپشن کے اوپر تو یہاں پہ I have dismissed lot of people. اگر کوئی کنفرم ہوتی ہے, کوئی اپلیکیشن آتی ہے, تو اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں چوری 1 روپے کی ہو یا لاکھ کی ہو, it is one and the same thing. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے and we don't keep black sheeps in our department. تو اس کے اندر ان کے سروس رول میں جاتا ہے, ان کی سزائیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں, تو وہ obviously it stays with them till the time they are in the service. تو آگے جب پروموشن بورڈز ہوتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, تو وہاں پہ یہ پھر میٹر کرتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا ایشوز کیا ہیں جو کہ ٹریفک وارڈنز فیس کرتے ہیں, کیونکہ سب لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے دھوپ میں, بارش میں, گرمی میں, بیچارے جیسے آپ نے کہا دھوئیں میں کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ہانک کرتے ہیں, اگر وہ روک رہے ہیں تو وہ گاڑی ادھر سے لے جانے کی بدتمیزی تو ایک ہے ہی. ہمارے رویے کتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وارڈن کو جو وہاں کھڑا ہوتا ہے, اس کو بھی تو ہماری طرح ہی غصہ آتا ہے. جی ہاں, یہ بالکل ایشوز ہیں, اور اس کے لیے میرے خیال میں ٹریفک ایجوکیشن کا فقدان ہے. اس کے لیے میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ, ابھی نیکسٹ منتھ آئی ول کمپلیٹ 1 year, تو اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارا ایک ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے. بیچ میں کووڈ آ گیا, اس کے اندر علیحدہ چیلنجز تھے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے, ابھی 1 Feb سے انشاءاللہ دوبارہ کھلیں گے. تو ہم لوگ سیمینارز ارینج کراتے ہیں لوگوں کے رویے بہتر کرنے کے لیے. اینڈ آئی بلیو کہ جو اسکولز ہیں, جو ہمارے ینگ بچے ہیں, جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے, ان کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے, ان پہ فوکس کرنا ہے, ان کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے, بیکاز انہوں نے آگے جا کے یہ ٹریفک رولز اینڈ رائٹ آف وے کی آپ کو پہچان ہو. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں, اور ہم بے صبرے بہت زیادہ ہیں, انتظار نہیں کرتے. رائٹ آف وے نو وے, ایگزیکٹلی یہ ہے. ہمارا پورا ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے, پیمفلیٹس, ہینڈ بلز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں, ہم ایون کہ بس اڈوں پہ, ڈرائیورز پہ, وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اسموک سیزن میں ہمارے لڑکوں نے بہت اچھا کام کیا, اس کو اپریسیشن بھی ملی الحمدللہ. تو یہ ہے کہ بٹ لاٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنے نیشنل کریکولم کے اندر ٹریفک کا ایک سبجیکٹ ڈالیں, روڈ سیفٹی, ٹریفک اویئرنیس. اس کے لیے بھی آئی ایم میکنگ این ایفرٹ. آئی ہیڈ اے میٹنگ ود منسٹر ایجوکیشن اینڈ گورنر صاحب کو بھی ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے. دے آر ڈیلیبریٹنگ اپون اٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ ہو جائے گا تو اٹ وڈ بی اے بگ اچیومنٹ کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں. جس طرح باہر کے ممالک میں ان کو لے کے جاتے ہیں, ان کی کلاسز ہوتی ہیں کہ یہ زیبرا کراسنگ ہے, ایسے آپ نے روڈ کراس کرنی ہے, آپ نے یہاں سے جانا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. چلان بہت بڑا ایشو ہے, اور بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن چلان ایک بہت بڑا, عام بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو تب مسئلہ ہوا نا جب میرا چلان ہو گیا. ای چلان آئے, کتنا فائدہ وارڈنز کو اس سے ہوا ای چلان سسٹم سے. اور دوسری چیز, ہم ایک عام چیز سنتے ہیں کہ ہر وارڈن کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ 10 چلان آج کے تم نے لازمی کرنے ہیں, اور اس نے پھر وہ لازمی کرنے ہوتے ہیں, کاپی بھرنی ہوتی ہے. اس میں کتنی صداقت؟ اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں. اٹس اے مس نارم جو کہ پریویل کر رہی ہے, اور میں ہر فورم پہ ہر جگہ یہ بتاتا ہوں کہ کوئی ٹارگٹس نہیں دیے جاتے. ہمارے KPIs میں یہ جو چلانز والا اگر ہوتا تو ہم اس میں شامل کرتے. اٹس اے ویری اسمال پارٹ, وہ بھی اس لیے شامل کیا گیا. ایک وارڈن کھڑا ہے تو اس کو 2 کام کرنے ہوتے ہیں, ایک ٹریفک انفورسمنٹ رولز کی, اور دوسرا ریگولیشن. اب ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ہے, یا تو وہ ریگولیٹ کرے گا یا وہ فائن کرے گا. بالکل ایسا. تو اس کے کوئی ٹارگٹس نہیں دیے جاتے. نہ میرے یا ہمارا ہم سے نہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اتنا ہو گیا, ریونیو لاسٹ ایئر اتنا تھا اتنا تھا. دیر از نتھنگ ایٹ آل. ایک تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نمبر 1, چلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ وائلیٹر کو پتہ لگے کہ آپ نے غلطی کی ہے. تو تمام مہذب معاشروں میں, بلکہ ہمارے فائنس تو بہت تھوڑے ہیں. ہم نے ابھی موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے لیے بل ہم نے بھجوایا ہوا ہے. اٹ از انڈر کنسیڈریشن ان دی فائنانس ڈپارٹمنٹ, اور ہم انہانسمنٹ آف ٹریفک فائنس کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں آپ ہیلمٹ پہنے, تو ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. وی وانٹ کہ ہیڈ انجریز کم ہو, ان کی جانیں بچ سکیں. اور 200 روپے کا فائن ہے. اینڈ ایون پیپل آر ریزسٹنٹ ٹو پے دیٹ. اس میں فون ملائیں گے, بات چیت کریں گے, کسی کا واسطہ دیں گے. تو یہ ہمیں رویے چینج کرنے ہیں, تبھی بہتری آ سکتی ہے, تبھی سدھار آ سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اگر بات کر لی جائے, میں نے بھی اکثر دیکھا ہے سگنلز کے اوپر یا باقی جگہوں پہ یوتھ کو ذرا زیادہ روکا بھی جا رہا ہوتا ہے. اگر لڑکے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ان کو ضرور وہ ہاتھ دے کے روکیں گے, لڑکے گاڑی میں ہیں تو ان کو بھی ضرور روکیں گے, ضرور چیک کریں گے, ضرور ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا, وہ جس سے وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں.
لیکن اسی طرح سے لا بریکنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے ٹین ایجرز یا کم عمر ڈرائیورز ہیں وہ بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہ مسئلہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو؟ انڈر ایج ڈرائیونگ از اے مینس وچ از پریویلنگ ان آور سوسائٹی. اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ کیے ہیں اور بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں یہ ہم نے کیا کہ انڈر ایج ڈرائیورز کی ہم وہیکلس امپاؤنڈ کر دیتے ہیں. انڈر دی 115 موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت وی امپاؤنڈ دی وہیکل, اور ہم بیونڈ دی کال آف آر ڈیوٹی ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے گارڈینس کو بلاتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان سے انڈرٹیکنگ کا ہم نے ایک فارم بنوایا ہوا ہے. وہ ہم ان سے لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب تک 18 سال کا نہیں ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چنچی رکشے چلا رہے ہیں, لوگوں کو بٹھائے ہوئے اوور لوڈنگ کر رہے ہیں, اینڈ دیر آر میجر کاز آف ایکسیڈنٹس, اور ہم ان کے رکشوں کو ان وہیکلس کو بند کرتے ہیں, گارڈین سے بیان حلفی لیتے ہیں, انڈرٹیکنگ اینڈ ایفیڈیوٹ, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی وارننگ ہم آپ کو دے رہے ہیں, 2-3 دن گاڑی بند رہتی ہے تو اس سے بھی ان کو تھوڑا سا ہیٹ محسوس ہوتی ہے. وی آر میکنگ این ایفرٹ. آپ نے جو ای چلانے کی بات کی تھی, یہ بہت فائدہ ہمیں اس کا ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو میجر سگنلز ہیں, میجر انٹرسیکشنز ہیں, لوگ بڑی احتیاط کر رہے ہیں, لین لائن وائلیشن نہ کریں, ٹائر آپ کے لین کے رائٹ پہ لیفٹ پہ نہ ہو, اپنی لینز میں رہیں, زیبرا کراسنگ نہ کراس کریں, سگنلز نہ جمپ کریں, بیکاز ہماری 17 انفورسمنٹ ٹیم سیف سٹی کے ساتھ ان کولیبریشن کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی ڈیفالٹرز ہیں ای چلانس کے ان کو روکتے ہیں. آپ لوگ بھی اچھی ہیں اس کی کوریج کر رہے ہیں, اس سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو رہی ہے, اور ٹریفک ڈسپلن اس سے مینٹین مزید بھی ہوگا آنے والے دنوں. جو کمپیوٹرائز ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سسٹم ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی وی ہیو انٹروڈیوسڈ, اور اٹس بہت اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی ڈی ایچ اے میں ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنایا, سی ایم صاحب نے اس کی انوگریشن کی ہارڈلی فیو منتھس بیک. اس کا فائدہ یہ ہے کہ روڈ سائن ٹیسٹ جب ہوتے ہیں تو پہلے ہم روڈ سائنس مینول لیا کرتے تھے, تو اس میں شکایات ہوتی تھی, کسی سے آسان پوچھ لیا, کم پوچھ لیا, بیکاز پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے, آپ کو گیج کرنے کی صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بیسڈ ٹیسٹ ہے, PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ لنکڈ ہے آن لائن. سسٹم آپ سے پوچھتا ہے 10 سائنس, آپ اس میں اپنی کیٹیگری کے مطابق, آپ ٹچ اسکرینز بھی ہیں, وائس اوور بھی ہے, آپ اس کو کرتے ہیں, اور اٹس ویری ایزی. ہم نے رکھا ہے پاسنگ پرسنٹیج از جسٹ 50%. آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں, سسٹم بتاتا ہے یو آر پاسنگ اور فیلنگ. جو پاس کرے گا اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا, اور پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ. جو فیل کرے گا دین ہی ہیز ٹو کم بیک انڈر MVO آفٹر 42 days. اس سے ٹرانسپیرنسی انشور ہوئی ہے, اس سے مینول انٹرونشن ہماری کم ہو گئی ہے, اور اس میں جو لوگوں کی شکایات تھیں وہ دور ہوئی ہیں. ایک سینٹر میں سٹارٹ ہو گیا ہے, باقی 2 سینٹرز میں مناوا اور عارفہ کریم میں انشاءاللہ تعالی ہمارا گیجٹریز آ گئی ہیں, اور بہت جلدی وہاں پہ بھی سٹارٹ کر دیں گے. بالکل سر, لوگوں کے لیے ایک میسج دے دیں جو سڑک پہ سفر کر رہے ہیں اور وہ ٹریفک رولز جو ہیں ان کو اوبے نہیں کرتے اور پھر بدتمیزی بھی کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے وارڈن سے بہت بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ آگے سے کچھ کہتے ہیں تو وہی بدنام ہوتے ہیں. میسج یہی ہے جی کہ ہمیں ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں تحمل, بردباری اینڈ پیشنس, اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اٹس ریسیپروکل. آپ عزت دیں, آپ رسپیکٹ دیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا ٹریفک وارڈن ہے اگر یونیفارم پہنا ہے یا جو بھی ہے, ہی از ریپرزینٹنگ دی اسٹیٹ, تو ہمیں ریٹ آف دی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے, رولز کی رسپیکٹ کرنی ہے, قوانین کی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, تبھی ہم ایک مہذب معاشرہ کہلا سکیں گے, تبھی ہماری عزت اور ہمارا اسٹیچر تب ہوگا بڑا جب ہم رولز کی پاسداری کریں. اچھا, اس پوائنٹ سسٹم میں شہریوں کا کیا پارٹیسپیشن ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. اگر میں چاہوں کسی کی کمپلینٹ کرنا تو مجھے کیا کرنا, اور اگر میں چاہوں کسی کی تعریف کرنا اس کی تو وہ مجھے کیسے آپ کو بتانا ہے؟ جی ہاں, ایک تو بہت انٹریکٹیو ہماری اپلیکیشن ہے, اگر آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی آپ لوگ بھی کیجئے, راستہ اپلیکیشن. اس کے اندر بھی آپ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں. IG صاحب کا 8787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, CCPO صاحب کا بھی اپنا 111 چل رہا ہے. ابھی بہت سارے فورز ہیں جہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں. پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ ہے, پرائم منسٹرز پورٹل ہے, بہت سارے فورمز ہیں جہاں سے لوگوں کی داد رسی بھی ہو رہی ہے اور شکایت بھی ہم تک پہنچ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. CTO صاحب بہت شکریہ آپ کا.